افغان حکومت طالبان کے وزیر خارجہ آج کل ہندوستان کے دورے پر ہیں اور اسی دوران کل افغانیوں نے پاکستان بارڈر پہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 12 پاکستانی فوجی اور درجنوں افغانی اور ٹی ٹی پی کے لوگ مارے گئے۔ افغانیوں کے اس عمل پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ دونوں ممالک کے لوگ مسلمان ہیں، لہٰذا ان میں شہید کون ہیں؟ افغانستان میں چند لوگ ایسے ہیں، جب امریکہ گیا ہے نا تو کچھ ایسے لوگ طالبان کی صفوں میں ڈال کے گیا ہے جو امریکہ کے لیے کام کرے ہیں۔ مفتی عبدالرحیم صاحب تو بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ طالبان کی صفوں میں ایسے لوگ گھس چکے ہیں جو امریکہ کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور ان کو امریکہ ٹھیک ٹھاک پیسہ دے رہا ہے۔ ہم جب پاکستان کے فیور کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ڈالر مفتی، ڈالر ہم نہیں ہیں بھائی۔ اس وقت جو طالبان میں چند لوگ، میں نے بتایا طالبان اس تحریک کا نام نہیں ہے کہ پاکستان کو اٹیک کیا جائے یا پاکستان کو مارا جائے، تو ہو یہ رہا ہے۔ میرا پورا کلپ اس بارے میں آج چل گیا 6 بجے، پوری ڈیٹیل سے میں نے جمعے کو ایک بیان ریکارڈ کروایا جو آج چلا ہے، پرسوں ریکارڈ کروایا تو چل گیا کہ نہیں چل گیا کسی کو پتا ہے؟ نہیں چلا تو کل چل جائے گا، اس میں پوری ڈیٹیل ملا عمر کے سے لے کے میں نے بھی پورا ہسٹری بیان کی ہے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کے 2 بھائی اس لڑائی میں شہید ہوئے ہیں۔ جب اگر انہوں نے جہاز سے یوٹن لیا ہوتا نا، پہلے ایک بھائی شہید ہوا، اس کی جنازہ ہم نے خود پڑھا ہے، پھر دوسرے کو بھیجا وہ بھی شہید ہوا، پھر باقیوں کو بھیجا وہ نہیں ہوئے شہید، باقی 2 شہید ہو گئے۔ اس لیے مفتی عبدالرحیم صاحب کتنے اس معاملے میں افغانستان کے ساتھ اور افغان طالبان کے ساتھ مخلص ہیں، لیکن مفتی عبدالرحیم صاحب کی شروع سے ہی دعوت تھی کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، نہ امریکہ کے خلاف نہ کسی اور ملک کے خلاف، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، وہ دوسرے ملک پھر اٹیک کریں گے، پھر آپ جنگ میں آ جاؤ گے تو سکون سے کب بیٹھو گے آپ؟ تو اب وہی ہوا ہے۔ پہلے ملا عمر کے دور میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی مختلف ملکوں کے خلاف، ملا عمر نہیں چاہتے تھے کہ استعمال ہو لیکن ہوئی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نیٹو کی افواج نے مل کے افغانستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب دوبارہ وہاں حکومت قائم ہوئی ہے تو بھائی آرام سے بیٹھو، اب امریکہ پھر ان کو پش کر رہا ہے پیسے دے دے کے کہ پاکستان پہ اٹیک کرو۔ بھائی ہم انڈیا نے آپ کو اندر گھس کے مارا ہے، اس کو تو آپ کچھ نہیں کہہ رہے۔ رشیا نے آپ سے کئی سال لڑائی کی ہے، لاکھوں افغانی شہید کر دیے، ان کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ پھر پاکستان کیا کر رہا ہے؟ اب افغانیوں کے لیے بھی مسائل کھڑے کر دیے، ورنہ افغانی یہاں سکون سے رہ رہے تھے نا، ہزاروں نہیں لاکھوں افغانی، لیگل بھی ان لیگل بھی۔ ہوا کیا ہے کہ جب وہاں سے خارجیوں کے اٹیک ہونا شروع ہوئے، وہ ظاہر اٹیک افغانی لوگ کر رہے تھے، تو پھر پاکستان نے یہاں سے افغانیوں کو نکالنا شروع کر دیا، تو یہ افغانی بھی مصیبت میں آئے اور دوبارہ 2 اسلامی ملک آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ انڈیا خوش ہے، آج بھی انڈیا کا بیان آیا ہے، اس میں تو اس نے صاف طور پہ انڈیا کے چینل نے کہا ہے کہ ہم دیوبندیوں کے ذریعے پاکستان یعنی دیوبندیوں۔ Secondly, Pakistanis are not our well-wishers. We will tackle Taliban in a way we want. Taliban will listen to the Deobandis much more. And today the goodwill for India and Afghanistan. India is the most popular country in Afghanistan in the world today. Amongst all the countries in the world, Indians are the most respected and most liked people there in Afghanistan. We will tackle them the way we have to. We don't need Pakistan then. Let Pakistan deal with the Taliban problem in case they do not give terrorism as an instrument of state policy. Second thing I think I don't have much time, I was told, is about how do you distinguish the terrorist organizations? How do you smother them? Deny them 3 things. That's what I said, the oxygen of this. Deny them the weapons, the funds, and the manpower. Now, funding are denied to the terrorists by countering it with the funds, more than 1.5 times of the funds available to them. So if they have got a budget of 1,200 crores, you can match it at 1,800 crores. They are all on our side. What do they want to do? They are mercenaries. You think they are the great fighters? What are they fighting for? It is only because they haven't got a job, they haven't just seen somebody has misled them. So you have to only match. So go for more of a forward. No, they are meeting it by drug money, they are matching it by currency counterfeited money. Probably we can go for a question. India is a bigger country and a bigger economy. We will match the money by money, we will deny them the weapons, and we will deny them the recruitment. That's extremely. So work amongst the Muslim youth. And we have to work amongst them through the Muslim organization. خیر وہ تو علماء ہونے کی وجہ سے بھی وزٹ کیا ہوگا، لیکن انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو استعمال کریں گے، طالبان کو استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف۔ یہ کھلی تقریریں چل رہی ہیں اس کی انڈیا کی، تو یہ بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نفرت نہ بڑھائیں، افغانیوں کو برا مت کہیں،
نہ افغانی پاکستانیوں کو برا کہیں، کیونکہ جنگ سے اشتعال پھیلے گا اور یہ جنگ پھر کم نہیں ہوگی، آگے بڑھے گی، اور امریکہ بھی یہی چاہتا ہے اور انڈیا بھی یہی چاہتا ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے ہمارے فوجیوں پہ اٹیک ہو۔ 3-4 دن پہلے 25 فوجی 3 دن میں شہید ہوئے ہیں، اور ابھی بھی جھڑپیں، جو وہاں جو بارڈر پہ لوگ رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فائرنگ چل رہی ہے دونوں طرف سے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے سلو کی بہت کوشش ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب تک گئے افغانستان، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فوج یا حکومت جو ہے سلو کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ بھائی سلو کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ ان کے سفیر کا بیان آیا، ہم نے روس کو شکست دے دی، ہم نے امریکہ کو شکست دے دی، تو پاکستان کیا ہے؟ یار آپ نے روس اور امریکہ کو شکست اس لیے دی تھی کہ پھر پاکستان کو تڑیاں دکھاؤ۔ یہ تو ہم بھی آپ کے مانتے ہیں کہ آپ بڑے پاورفل ہو، آپ بڑے مجاہد ہو، لیکن یہ کہ اپنے ہی بھائیوں کو آپ نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی۔ سب سے زیادہ قربانیاں جب انہوں نے روس اور امریکہ کو شکست دی ہے تو کس کی قربانیاں؟ افغانستان کے بعد سب سے زیادہ قربانیاں کس کی ہیں؟ پاکستان کی۔ کوئٹہ میں، پشاور میں کوئی ایک خاندان بھی ایسا نہیں ہے جس خاندان کا کوئی کم از کم ایک نہ ایک فرد اس لڑائی میں شہید نہ ہوا ہو۔ اتنی قربانیاں۔ آج کوئٹہ جاؤ، ہر خاندان میں ایک نہ ایک فرد کی جوان آدمی وہ شہید ہوا۔ کہاں؟ افغانستان میں، لڑنے گیا ہوا تھا طالبان کے لیے۔ اتنی قربانیاں بھائی جب کسی قوم نے دی ہو، پشاور والوں نے دی، اب وہ نہ وہ پشاور کو مانتے ہیں نہ وہ کوئٹہ کو مانتے ہیں۔ کسی کو پاکستانی ہونا جرم ہے۔ زبان بھی ایک ہے، کوئٹہ اور پشاور والوں کی پشتو ہے نا، وہ بھی پشتو بول رہے ہیں، زبان بھی ایک ہے، لیکن پاکستانی ہے تو کہہ رہے ہیں جاؤ ایسے کی تیسے۔ اتنا بغض کس نے بھر دیا بھائی تمہارے دلوں میں؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا یار؟ میں پھر بتاؤں، سب ایسے نہیں ہیں، لیکن چند لوگ ہیں اور وہ چند ہی با اختیار ہیں۔ با اختیار کیسے ہیں یہ بھی بتا دوں۔ جس کے پاس دولت ہوتی ہے نا، اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں۔ امریکہ انہی لوگوں کو ڈالر دے رہا ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو، اور افغانستان اکنامکلی بہت کمزور ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے کچھ مولوی بیچارے سادہ ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بڑا اسٹرانگ، صرف ایمانداری سے ملک اکنامکلی ترقی نہیں کرتے، اس کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ پر تو پابندی لگی ہوئی ہے، جب تک ایکسپورٹ نہیں ہوگی ملک میں پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ڈالر کہاں سے آئے گا؟ تو ابھی ڈالر ان کے پاس اسی طرح آ رہا ہے، امریکہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے مارو گے پاکستانی فوج کو تو میں دوں گا۔ اب اس فوج کو لوگ ڈالر فوج کہہ رہے ہیں۔ اتنی منفیت ہے یار اپنے خلاف، اپنے ملک کے خلاف اتنی منفیت ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں جتنے افغانی ہمارے بھائی ہیں، ہم چاہتے ہیں یہیں رہیں، نہ جائیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان پاکستان کے درمیان سلو ہو۔ لیکن اگر یہ سلو نہیں ہوتی تو بھائی پھر ہم اینٹ کا جواب کس سے دیں گے؟ پتھر سے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے فوجی مرتے رہیں اور ہماری عوام بھی دھماکوں میں مرتی رہے اور ہماری فوج آرام سے بیٹھے، پھر ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ فوج کا ساتھ۔ کچھ صحافی ابھی بھی ایسے منفی باتیں کر رہے ہیں، اوٹ پٹانگ قسم کی۔ ایک آدمی نے، ایک دوست کو میں نے بھیجا کہ یار یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، اس نے کہا یہ ہمارے فوجی کے کرتوت ہیں۔ کوئی منہ سے کبھی بھی اچھی بات نہیں نکالتا، کرتوت ہے تو ٹھیک ہے پھر مار کھاؤ۔ کرتوت ہے، کیا مطلب کرتوت ہے؟ کہہ رہے افغانیوں کو رکھا کیوں تھا؟ تو بھائی ایک پڑوسی ملک ہے، اس کو پناہ دی، برا کام کیا اچھا کام کیا؟ اچھا کام کیا۔ نہ رکھتے تو پوری دنیا میں بدنام ہوتے یار، تمہارے پڑوس میں لڑائی ہو رہی ہے تم ان کو رکھ نہیں رہے تو۔ لیکن اب یہ غلط ہو رہا ہے، بالکل غلط ہو رہا ہے۔ اب تو کھل کے آ گیا۔ انڈیا دورہ ہوا ہے، اس کے بعد ایمبولینسیں بھی انڈیا نے دی ہیں۔ کسی نے بڑا اچھا کمنٹ کیا کہ انڈیا نے ایمبولینسیں دے دی ہیں کہ ابھی جیسے ہمارے پائلٹ گرے تھے نا، اب جو تم پاکستان سے لڑو گے وہ بھی مارے گا تمہیں۔ تو افغانی ہمارے بھائی ہیں، طالبان بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم نہیں چاہتے کوئی لڑے پاکستان سے۔ ہمارے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، کچھ چیزیں آف دا ریکارڈ ہوتی ہیں، کچھ میڈیا میں بتائی نہیں جا سکتی۔ کبھی اکیلے میں چھاؤں خوشبو لگا کے آؤ گے تو میں بتاؤں گا کیا کیا لوگوں نے قربانیاں دی ہیں یہاں سے، کن کن شہداء کی لاشیں لوگوں نے اٹھائی ہیں، کتنے علماء شہید ہوئے، کراچی کے کتنے نوجوان شہید ہوئے ہیں۔ کیا ان کو ڈالر مل رہے تھے وہاں؟ شہادت پہ کیا ملتا ہے یار کسی کو؟ پنجاب کی کتنے نوجوان کٹ گئے وہاں پہ، پشاور اور کوئٹہ تو اتنا کٹا ہے وہاں پہ، اتنی قربانیاں دی ہیں۔ اس کے بعد دیکھو رزلٹ کیا سامنے آ رہا ہے، اچھا نہیں ہوا۔ پیچھے سب کے یہی ہیں۔ ہمارے یہاں ہر بندہ اٹھ کے خلافت کی تحریکیں چلانا شروع کر دیتا ہے کہ کب تک ان حکمرانوں کا ظلم سہو گے، جہاد کرو ان کے خلاف۔ میرا بھی ایک کلپ چل رہا ہے جس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں حالات خراب ہوئے نا، ہمیں دنیا میں کوئی پناہ نہیں دے گا۔ ہم نے تو بہت لوگوں کو پناہ دی ہے، ہمیں کوئی نہیں دے گا۔ اس لیے حکمرانوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دو۔ اور آگے میں نے وضاحت کی ہے، برا بلا کہنے کا مطلب مسلح بغاوت، جائز تنقید کرو، یہ میں نے کہا ہے، لیکن میرا کلپ لوگ ادھورا چلا رہے ہیں۔
लो मुफ्ती साहब कह रहे हैं हुक्मरानों को बुरा भला भी नहीं कह सकते, जो मर्जी करते रहें। ये मैंने नहीं कहा। जायज तनकीद 100 दफा करो, धरने भी दो, कंटेनर ला के रखो, अपने मुतालबात पूरे करवाओ। अगर नहीं करवाने होते मैं अदालती खुला के खिलाफ इतना क्यों चीखता? मेरा मकसद है मुसल्लह तहरीक की तरफ मत जाओ, बम धमाके मार धाड़, ये काम किया तो मुल्क में लाशें बिछेंगी, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा। गजा से ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे हमारे मुल्क के, क्योंकि ये जो बैठ के बातें कर रहे हैं ना इस्लामी खिलाफत की, इनके पास बातों के सिवा कुछ भी नहीं है। खिलाफत खिलाफत का लफ्ज इन्होंने बदनाम कर दिया है। हर 4 दिन में कोई उठता है कि पाकिस्तान में खिलाफत का निजाम लेके आओ। तेरे पास कौन सा मैकेनिज्म है? तेरे पास क्या स्ट्रेटेजी है? पहले क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, फिर लड़ेगा कैसे? क्योंकि इसीलिए तो आपको फौज से लड़ना पड़ेगा, इस्लामाबाद पे कब्जा करना पड़ेगा। क्या कैसे करेगा? कोई जवाब नहीं है। यूनिवर्सिटियों के लड़कों को और तलबा को एक अंधेरी गली में बंद कर दिया। फिर होता क्या है, एजेंसी वाले इनको उठाते हैं, फिर ये मिसिंग पर्सन बनते हैं। और ये जितने लीडर खिलाफत के नाम पे ये दंदनाते घूम रहे होते हैं, इनको कुछ भी नहीं होता। एजेंसियां इनको कुछ नहीं कहती। एजेंसियां कहती हैं इनकी दावत पे जितने लोग आ रहे हैं ना उनको खड्डे लाइन लगाते जाओ, इनकी चमड़ियां उधेड़ी जाती हैं, कोई पूछने वाला। तो ऐसे जितने भी स्कॉलर्स हैं ना यूनिवर्सिटियों में आजकल, ये बहुत इस तरह के स्कॉलर्स आ रहे हैं कि देखो ये मौलवी निजाम के खिलाफ नहीं खड़े होते। निजाम के खिलाफ खड़े होने का मतलब क्या है? मतलब पहले वाजे करो, क्या मतलब खड़े होने का मतलब? अगर तुम ये कह रहे हो तोपे गने लेके निकल जाएं, ये निजाम के खिलाफ हम नहीं खड़े होंगे भाई, इससे नुकसान होगा, मुल्क में अनार्की फैलेगी, मुल्क के टुकड़े होंगे और गैर मुस्लिम ताकतों के हाथ में ये कंट्री चला जाएगा, इससे बदतर हालात हो जाएंगे। और अगर निजाम के खिलाफ का मतलब ही कि एहतजाज करो, मीडिया पे धरने देके 100 दफा करो, किसने मना किया भाई? किसने मना किया? बांग्लादेश वालों ने किया ना एहतजाज, कामयाब हुए वो, तो किसने मना किया आपको एहतजाज करने? यहां तो बात खिलाफत से शुरू हो रही है। और खलीफा कौन होगा आज तक नहीं डिफाइन कर पाए ये लोग। वो खलीफा होता है वो बेचारा इस काबिल ही नहीं होता कि उसको कोई औरत अपना शौहर बना ले, और वो मुल्क का खलीफा बनने निकला होता है। ये यूनिवर्सिटियों में बहुत हो रहा है आजकल। जाएंगे कुछ ठिश इंग्लिश मारी और फिर मौलवियों को बुरा भला कहा कि मौलवी तो ये कर रहे हैं, मौलवी तो तकरीरें कर रहे हैं, तो तसव्वुफ में लगे हुए हैं, तज़किया में लगे हुए हैं, निजाम की तब्दीली। और निजाम की तब्दीली का मतलब पता है क्या होता है इनका? बगावत। अब तो वाज़े लफ्जों में कहना छोड़ दिया, क्योंकि कुछ लोगों को एजेंसी ने उठा के उनके अगले पिछले गुनाह माफ किए, फिर छोड़ दिया, तो वो बगावत का लफ्ज यूज नहीं कर रहे। अंदर अंदर उनके वही जज्बात हैं, खिलाफत, निजाम तब्दीली। अबे क्या मतलब निजाम की तब्दीली? हमारे पास एक सूटेबल पैकेज है निजाम की तब्दीली का। वो पैकेज क्या है भाई? यूनिवर्सिटियां बनाओ, स्कूल बनाओ, तालीम को फोकस करो, ताकि आपकी छत के नीचे जब कोई बंदा पढ़ के फौज में जाएगा, जब कोई ब्यूरोक्रेसी में जाएगा, जब कोई अदलिया में जाएगा, माहौल आप उसको दीनी माहौल दोगे तो वहां जाके फैसले भी कैसे करेगा? अच्छे। और अगर आप इन शोबों में नहीं गए तो फिर ये तमाम अहम तरीन शोबे आपने इस्लाम दुश्मनों के लिए छोड़ दिए। फिर फौज में भी इस्लाम दुश्मन लोग जाएंगे, अदलिया में भी इस्लाम दुश्मन लोग जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी में भी इस्लाम दुश्मन लोग जाएंगे, फिर फैसले आपके खिलाफ होंगे और आप धरने देते रहोगे। ये एक सूटेबल तरीका है निजाम की तब्दीली का। ये तरीका नहीं है कि आप उठे और धम धम करके आपने इतने बंदे वहां मार दिए, इतने बंदे वहां मार दिए। इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और अगर हासिल हुआ तो आपको नहीं होगा, उन ताकतों को होगा जो आपको फेवर कर रही हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? उन ताकतों को फायदा होगा इससे। और वैसे भी मैं बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान में हालात खराब हुए ना, मुझे और आपको कोई पड़ोसी मुल्क ठिकाना नहीं देगा। हमने ठिकाना दिया, वो नहीं देंगे हमें। लोग कहते हैं डॉलर लेके ठिकाना दिया था, तो आप भी तो डॉलर लेके हमें भगा रहे हो वहां से। और हमने कितने अफगानी यहां पे जो हमारे भाई हैं, क्या डॉलर लेके हमने उनको यहां ठिकाना दिया है? किसने डॉलर लिए भाई? आज भी घूम रहे हैं और हमें खुशी है। 0 से करोड़पति बन गए, उनकी जायदादें हैं, प्रॉपर्टियां हैं, 100 दफा हमें खुशी होती है इससे। मुसलमान है। ज़ियाउल हक की तकरीर आप सुने जाके, जब ये अफगान जिहाद शुरू हुआ था, उसने कहा था, उसके अल्फाज 90, मुझे पूरे अल्फाज याद नहीं, उसने कहा था अफगानों के लिए हमारा मुल्क खुला हुआ है, आए यहां पे धड़ाधड़ आए। आपने उस सारे एहसानात को 2 मिनट में धज्जियां उड़ा दी कि तुमने तो डॉलर के लिए किया था। तो हमें कोई भी नहीं रखेगा। और मालूमात जब तक ऑथेंटिक मालूमात ना हो ना, तबसरा मत किया करो। ऑथेंटिक मालूमात यही है कि तुम्हें कोई भी नहीं रखेगा। सही है, इस लाइन में रख ना पड़ोसी रखेंगे, चाहे वो इस्लामी हुकूमत है, हमसे अच्छे होंगे, 100 दफा अच्छे होंगे, उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं, 100 दफा कुर्बानियां हैं,
ان کے شہیدوں کے خون سے خوشبوئیں آئی ہیں 100 دفعہ آئی ہیں, لیکن مجھے اور آپ کو نہیں رکھے گا کوئی بھی, یہ ذہن میں رکھنا. اور صرف یہ نہیں کہ رکھیں گے نہیں, لتر مار کے باہر نکالیں گے, لتر مار کے بولیں گے دفعہ ہو یہاں سے, عزت سے بھی نہیں نکالیں گے, لتر مار مار کے نکالیں گے. ویسے ہی ملاقات کے سلسلے میں چلے گئے تو ٹھیک ہے, رہنے کے لیے گئے لتر مار کے نکالیں گے, لتر مار کے. یقین نہیں آتا جاؤ, چلے جاؤ, سمجھتے ہو. باقی ان کی قربانیوں کا کوئی انکار نہیں ہے, جو اسلام نافذ کیا اس کا کوئی انکار نہیں ہے 100 دفعہ. اور سب ہمارے بھائی ہیں بھائی, کسی سے نفرت پھیلانا مقصد نہیں ہے. جتنے پڑوسی ملک ہیں ہم ان سے ہم تو انڈیا سے دوستی کے قائل ہیں جو خالصتاً کافر ملک ہے. بس صرف اتنی نالج دینا مقصد ہے کہ تمہیں کوئی رکھے گا نہیں, سمجھ رہے, اور صرف نکالیں گے نہیں, لتر مار کے نکالیں گے. اس پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں میرے بیانات پہ, میں تو جو گراؤنڈ ریئلٹی وہ بیان کر رہا ہوں. باقی تو ہم تو دوستی کے قائل ہیں بھائی, اور جو بھی ہیں پڑوسی ملک کے ہمارے بھائی ہیں, 100 دفعہ آج بھی ہم ان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, 100 دفعہ تیار ہیں. اس کو ہم سب سے بڑا جہاد سمجھتے ہیں. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ بس جو ظرف آپ کا ہے وہ ساری دنیا کے سب لوگوں کا نہیں, اس لیے اپنے ملک کی حفاظت کرو. آج ہم کسی کو پناہ بھی اس لیے دے رہے ہیں, دے بھی اس لیے رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کنٹری ہے. نہیں ہوا ختم. جب بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں تو اللہ 2 طرح سے مدد کرتا ہے انسانوں کی. بعض دفعہ اسباب کے بغیر, جیسے معجزے و کرامات, لیکن اللہ کی عادت کیا ہے, اسباب پیدا کر دیتا ہے. کیا پیدا کر دیتا ہے بھائی؟ اسباب. ایسی جگہ سے اسباب پیدا کرتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو پھر ملحد کہتا ہے یار یہ تو سبب سے ہو رہا ہے نا, یہ تو سبب سے ہو رہا ہے, یہ تو سبب سے ہو رہا ہے, یہ تو اللہ کہاں کر رہا ہے. بھائی وہ سبب پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. وہ سبب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اسلام جو دنیا میں آیا غالب آئے وہ بھی تو اسباب سے آیا نا. وہ اسباب پیدا کس نے کیے؟ اللہ نے کیا ہے. ایسی جگہ سے اللہ اسباب پیدا کرتے ہیں جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور بعض دفعہ اسباب فیل کون کرتا ہے؟ اللہ. آپ سمجھتے ہو بہت دولت آ گئی, بہت کچھ ہو گیا, آپ اللہ کو بھلا دیتے ہو. اللہ آپ سے دولت چھین لیتا ہے. چھینتا کیسے ہے؟ سبب پیدا کر دیتا ہے. کوئی ایسی بیماری لگا دی, ساری دولت اس بیماری میں خرچ, جائیدادیں تقسیم ہونا, جائیدادیں بکنا شروع. ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں, ایک بیماری ہوئی, علاج میں زیرو ہو گئے بالکل. کروڑوں کروڑوں روپے جو انہوں نے کمائے تھے ختم, بھیک مانگنے پہ آ گئے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے. ابھی بھی ان کا بیان انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے کہ گلشن اقبال میں ایک سیٹھ صاحب رہا کرتے تھے, ہر وقت مولویوں کی برائی, مولوی ایسے مولوی ایسے. کچھ لوگوں کو پتہ نہیں, کوئی اللہ معاف فرمائے, کوئی بچپن میں کچھ الٹے سیدھے واقعات شاید ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کسی 2 نمبر مولوی کے, تو ہر مولوی کو برا سمجھتے ہیں. بھائی ہر مولوی برا نہیں ہوتا یار, تو ان کو ٹھڑک ہو جاتی ہے, کوئی مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے. ایک صاحب مجھے ملتا ہی مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی 2 نمبر. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ پھر انہیں واقعہ سنایا کہ بچپن میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا, کوئی قاری صاحب سے کچھ غلط ہو گئی. تو میں نے کہا ایک نے غلط کر لیا آپ کے ساتھ جو 100% اس قاری کو چھتر لگاؤ سالے کو. لیکن یہ تھوڑی کہ سارے قاری ایسے یار, سارے مولوی ایسے. ایک ونس اپون اے ٹائم آپ کے ساتھ ہو گیا, اور آپ کو بھی تو چاہیے تھا نا کہ تھوڑا سا اتنا. اس کی تو 100% غلطی ہے, لیکن آپ نے جو اندھا اعتماد کیا, وہ کہہ رہے میں تو بزرگ سمجھ کے گیا تھا اس کے پاس. بزرگ بھی بات بڑے ڈینجرس قسم کے ہوتے ہیں. 2 قسمیں تو بزرگوں کی ہیں نا, 2 نمبر اور 1 نمبر. تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر آدمی کہتا ہے. تو وہ حکیم اختر صاحب نے فرمایا کہ وہ ہر وقت مولوی ایسے, عالم ایسے, بزرگ ایسے, نہ نماز نہ روزہ نہ زکات. اس کو معدے کا کینسر ہو گیا. کینسر جب ہوا ہے تو حالت خراب, ڈاکٹر نے کہہ دیا اتنے دن کے مہمان ہو. اب دبلا ہونا شروع ہو گیا, ہڈیاں وڈیاں جو بیچارے کینسر ہو گئے. تو اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی. اس کو اندازہ ہو گیا جو میری جو دبدباہٹ اور روب اور سارے ڈاکٹر آج سائنس اپنی ترقی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے, 1 کروڑپتی آدمی کو زندگی نہیں دے سکتے. جوان بھی تھا. اس کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ سب مادی اسباب کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, موت اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی. حکیم اختر صاحب نے فرمایا کہ اس نے سارے علماء کو بلایا, سب سے معافیاں مانگی, بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, توبہ کی اور دنیا سے چلا گیا. یہ پرانے زمانے کے ملحد تھے, جب لتر پڑھتے تھے تو اللہ یاد آ جاتا تھا. آج کے ملحد اتنا ڈھیٹ ہے نا, صبح شام عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے, پسے ابو جہل کی طرح. کیا عبداللہ بن مسعود اس کی سینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں گردن کاٹنے کے لیے؟ اس کو مان لینا چاہیے تھا نا, اسلام غالب آ گیا. دیکھو 313 کو اللہ نے 1000 پہ غالب کیا, لیکن وہ کیا کہتا ہے, نیچے سے گردن کاٹنا, مرنے کے بعد پتا چلے کسی سردار کی گردن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مرنے کے بعد پتا چلے. آج کے ملحد ایسے ہیں, ابو جہل جیسے.
جب ایک شرعی حکم لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ بغاوت کے لیے یا جہاد کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پراپر تیاری ہو، دشمن سے لڑ